کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب آپ کو یہ حکم ملتا ہے حضرت ابراہیم کو کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ، تو حضرت حاجرہ کو جس وقت حضرت ابراہیم چھوڑ کر گئے، اس وقت حضرت حاجرہ کی مالی یا اقتصادی یا تمام ان پوزیشنز کو ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ ایک خاتون اس کو اس کے بچے کے ساتھ صحرا، بالکل صحرا، یعنی آپ کو علم ہے نا، یعنی آپ متوجہ ہیں اس بات کی طرف کہ اس وادی کی خدا نے تعریف کیا کی ہے، یعنی ایک ہوتی ہے وادن غیر زرعن، غیر زرعن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زراعت پاسبل ہے وہاں پہ، لیکن جب کہا جاتا ہے وادی غیر ذی زرعن، ذی زرعن کا معنی یہ کہ اصلا پاسبل نہیں تھی، ایسی وادی جہاں پر زراعت اصلا ممکن نہیں ہے۔ زراعت ممکن نہ ہونے کا دوسرا معنی کیا ہے کہ وہاں پہ اصلا پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسی جگہ پر ایک ماں اور اس کے بچوں کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم چلے جاتے ہیں۔ اب میں اور آپ اپنے آپ کو ذرا رکھ کے ذرا سوچیں، دیکھیں حضرت حاجرہ نبی نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات انبیاء کے مقابلے پر جب کچھ باتیں ہوتی ہیں نا، مثلا حضرت ابراہیم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، تو ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے متعلق بات کرتے ہوئے یہ بعض اوقات ذہن میں رہتا ہے یار جو بھی ہو بالآخر اللہ کا نبی ہے، ٹھیک ہے، اور نبوت کی جو درجہ ہے، وہی کا جو کنیکشن ہے، اس کے ذریعے سے پھر عصمت کا جو مقام ان کے پاس یا منزل ان کے پاس ہے، علم کا جو مرحلہ ان کے پاس ہے، ان تمام چیزوں کو سوچنے کے بعد ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم وہ کام نہ کر پائے کیونکہ وہ نبی تھے۔ لیکن جب بات آتی ہے حضرت حاجرہ کی تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ نہ حضرت حاجرہ علم کے اعتبار سے اس مقام پر ہے، نہ حضرت حاجرہ جو ہے وہ نبوت کے حوالے سے اس مقام پر ہے، وہی کا کوئی کنیکشن نہیں حضرت حاجرہ کا۔ یعنی بعض خواتین پر بھی اللہ نے وحی نازل کی ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ پر اللہ نے نازل کی، حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے گفتگو کی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے گفتگو ہوئی ہے، لیکن کوئی تاریخ، کوئی مفسر، کوئی ایسا آپ کے پاس ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ جناب حاجرہ کے ساتھ کوئی اصل لنک ہو؟ نہیں۔ اب ایک مثلا اگر ہم تھوڑا سا سوچنا چاہیں تو حضرت حاجرہ سمجھ لیں ہم جیسی اور آپ جیسی خاتون ہیں، اور پھر ہم جب اپنے آپ کو مرد کنسیڈر کر کے جناب حاجرہ کو تصور کرتے ہیں تو ایک ضعف کا مقام اور پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک خاتون، اور اس کو کس کنڈیشن میں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے؟ بچے کے ساتھ ایک بے آب و گیا میدان میں۔ اب ہم نے اور آپ کو غور یہ کرنا ہے کہ سب سے دیکھیں، یہ مجھے جب بھی میں حضرت حاجرہ کے اس واقعے پر غور کرتا ہوں تو مجھے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بعض بہت بڑے الہی کاموں کی ابتدا اتنی شدید سختیوں سے ہو سکتی ہے۔ ہم سب کے ساتھ پرابلمز ہیں، ہم سب مشکلات سے گزر کے آتے ہیں۔ کسی کو بھی جب آپ اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کے پاس یہ ہے یا اس کے پاس یہ فیسلٹی یا فلاں ہے، تو ظاہر کو مت دیکھا کریں۔ بعض اوقات داخلی طور پر جو مسائل ہوتے ہیں وہ شاید آپ سے زیادہ سنگین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ جب اندر کی طرف اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ بیچارہ آدمی کوئی نہیں ہے۔ میں جناب حاجرہ کی مثال کو اپنے لیے بھی ایگزامپلیفائی کرتا ہوں، جہاں کہیں پر بھی دوستوں میں بیٹھتا ہوں ان کو مطلب ایگزامپلیفائی ضرور کرواتا ہوں کہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ سے زیادہ مشکل حالات میں سمجھتا ہوں کہ نہ کسی نبی پر کبھی آئے، نہ کبھی کسی امام پر اس طرح سے آئے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل کنڈیشن میں نہیں رکھا، اور ود اسپیسیفک بریکٹ اس چیز کی لگائیں کہ آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی ہے، آپ اس مقام نبوت اور اس کے اوپر نہیں ہے کہ ہم ان سے متعلق ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے ہاں یار وہ تو نبی تھا، نہ۔ اور سب سے زیادہ حضرت حاجرہ کے لیے خطرناک کیا ہے؟ اپنے سے زیادہ اپنے بچے کی، اس سے زیادہ حضرت حاجرہ کے حالات سے زیادہ برے حالات کوئی انسان تصور، اگر آپ میں سے کوئی ہے، اتفاقاً ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ یہاں سندھ میں پروگرام ہوا تھا، وہاں میں نے دوستوں سے اسی طرح سے گفتگو کی، تو وہاں پر ایک صاحب ایسے بھی نکل آئے جو بعد میں مجھ سے کہنے لگا میرے حالات تو حضرت حاجرہ سے بھی زیادہ خراب۔ اب یہ آپ کو میں مثلا ہم وہاں پر تو جو بات ہوئی ختم ہو گئی، ہم ہنس بھی لیتے ہیں، لیکن یہ انتہا ہے خدا کے اوپر توکل نہ کرنے کی۔ یعنی واقعاً آپ کے حالات، کوئی ایک بندہ، میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کا، کوئی ایک بندہ مجھے لا کر دکھا دیں جس کے حالات حضرت حاجرہ سے زیادہ خراب ہوں۔ اور حضرت حاجرہ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم نے واقعات سنے ہوں گے، ایک شخص جو ہے وہ صحرا میں گم ہو گیا، بڑی مشکل سے نکلا، فلاں فلاں ہوا، اس کے اس صحرا میں پہنچنے کی وجہ بعض اوقات وہ خود ہوتا ہے، لیکن جناب حاجرہ کی صحرا میں پہنچنے کی وجہ سوائے خدا کی کچھ نہیں، آپ صرف خدا کے حکم پہ اپنا بچہ لے کر وہاں بیٹھی ہیں۔
لیکن حضرت حاجرہ کے واقعے میں سب سے پہلی چیز کیا ملتی ہے؟ وہ کہتی سب سے اہم ترین چیز یہ کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ حضرت حاجرہ نے خدا سے یہ شکایت کی ہو کہ پروردگار تو نے مجھے کہاں لا کے ڈال دیا. کیا کہا حضرت حاجرہ کر سکتے ہیں؟ کیا پروردگار نہ میں تیری نبی ہوں، نہ میں تیری کیا نام ہے بھیجی ہوئی شخصیت ہوں، مجھے لا کر یہاں پھنسانے اور میرے بچے کو پھنسا کے لانے کی یہاں پہ تجھے کیا ضرورت ہے؟ لیکن آپ جانتے نا، میں پہلے نتیجے کی بات کرتا ہوں پھر پیچھے آؤں گا. نتیجہ کیا ہے؟ حضرت حاجرہ کے وہاں پر رہنے کا نتیجہ مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے بعد کے علاوہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اسلام کا ظہور ہے. یہ سب اس وہی برکت ہے نا، ساری کی ساری آگے جو آئی ہے، جس سے پھر ہمارے پاس آج تک امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک کا وجود ہے، وہ اسی نسل سے نا، حضرت اسماعیل کی نسل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حاجرہ اس وقت اگر خدا سے لڑ جھگڑ کر چلی جاتی، گھر چلی جاتی، نتیجہ کیا ہوتا کہ کائنات میں حضرت اسماعیل سے لے کر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تک ان اولیاء، ان اوصیاء، ان انبیاء اور ان ائمہ کی والدہ ہونے کا شرف حضرت حاجرہ کو حاصل نہیں ہوتا. تو میں نے اور آپ نے ابتدا یہیں سے کرنی ہے. آغا صاحب، اللہ تعالیٰ کا کام کا انداز سمجھ لیا ایسا ہی ہے کہ وہ لا کر ہمیں بالکل جب ہم مثال ایک بات میں کہتا ہوں، ہم لوگ بھی جب قم سے واپس آتے ہیں تو غالباً بعض اوقات ایسی حالت میں ہوتا ہے. جب اترتے ہیں پاکستان میں ہم سب کی حالت یہی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس. لیکن ہمیں حضرت حاجرہ کے واقعات سے کچھ سبق. پہلی بات کہ جہاں مجھے خدا نے اتار دیا ہے، مجھے اس کے اوپر راضی رہنا ہے، کوئی شکوہ کوئی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں. نمبر 2، حضرت حاجرہ نے جو اس کے بعد اہم ترین کام کیا کہ جس بدترین حالت میں آپ تھیں، آپ نے اپنی الہی ڈیوٹی، آپ نے اپنے الہی وظیفے کو تلاش کرنے کی کوشش کی، ڈیوائن ڈیوٹی کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ اس بدترین حالت میں بھی خدا میرے اوپر کوئی ذمہ داری لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا. حضرت حاجرہ کا واقعہ صفا اور مروہ کے درمیان میں آپ کی جو صحیح ہے، اگر آپ ساری کنیکشن کو، ساری چیز کو چھوڑیں اور چھوڑنے کے بعد دیکھیں کہ ایک اور خاتون جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑ لگا رہی ہے، جس کے بعد پانی نکل آیا، کبھی آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کیسے ہوا؟ لیکن کوئی اگر حضرت حاجرہ کو اسی طرح سے بھاگتا ہوا دیکھے تو وہ کہے گا یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے. یعنی کیا واقعاً بھاگنے سے پانی نکل جانا تھا؟ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص بھاگے اور پانی نکل آئے؟ ہم کنیکٹیوٹی کبھی ایجاد نہیں کر سکتے جب تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ حضرت حاجرہ نے جو کام کیا ہے وہ عین اس وقت میں، جبکہ میری اور آپ کی نظر میں یا دنیا کے دیکھنے والوں کی نظر میں شاید ایک بیکار کام ہے، یا ایک بہت ہی حقیر سا کام ہے، یا ایک غیر ضروری کام ہے، یا غیر متعلق کام ہے. لیکن اگر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کا اس وقت وہ کام الہی وظیفہ ہے تو پھر اس کا نتیجہ دیکھیں. یہ جو پورا پروسیس ہے، اس وقت حضرت حاجرہ کا جب وہ چھوڑ کر چلے گئے حضرت ابراہیم، واجب فریضہ کیا تھا اس وقت؟ چونکہ اور کوئی کام نہیں ہے، صرف اپنے اور اپنے بچے کو بچانا. غور کیجئے گا نا، یہیں سے ہم بھی جہاں جس جگہ پر کھڑے ہیں، ہم نے اپنے حالات دیکھ کر اپنی الہی ڈیوٹی کو نکالنا ہے نا.